آگے اس سے بھی بڑا معاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں ہے، اور اس حدیث پاک امام ابو عوانہ نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا، اور اس حدیث پاک کو ابن تیمیہ نے اقتداء صراط مستقیم ایک جلد کی کتاب ہے جس میں اس حدیث پاک کو اس نے ذکر کیا۔ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ، اور حضرت عبداللہ آگے ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، یعنی حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا نام سالم ہے، یعنی حضرت سالم سے یہ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا جو بیٹا ہے، میں اس کے ساتھ تھا سفر میں، رأیت سالم بن عبداللہ یتحرى اماکن من الطریق فیصلی فیہا، یعنی ہم سفر میں جا رہے تھے تو سفر میں جاتے ہوئے آپ جگہ کو تلاش کر کر کے، یعنی یتحرى، سفر میں تو تھے لیکن سفر کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ صرف جن جگہوں پر حضرت سالم جگہ کو تلاش کر کے نماز پڑھتے، میں نے دیکھا آپ جگہ کو تلاش کر کر کے ٹٹول کر فیصلی فیہا، اس جگہ پہ نماز پڑھتے پھر سفر شروع کرتے، نماز پڑھتے پھر سفر شروع کرتے۔ تو میں نے یہ سفر کے دوران بڑی عجیب چیز دیکھی، تو مجھ سے رہا نہ گیا، تو میں نے پوچھا، فَقُلْتُ لَهُ یا سالم، اے حضرت سالم، آپ یہ جگہوں کو تلاش کر کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ حالانکہ نماز کا تو حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے سرکار کے قدم لگنے کے صدقے سے ساری زمین مسلمانوں پر پاک کر دی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ جگہوں کو تلاش کر کر کے، منتخب کر کے اس جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں؟ ہر جگہ پہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے آپ نے عقیدہ بتایا، کیونکہ یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے تھے۔ آپ کہنے لگے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ جیسے تو نے مجھ سے سوال کیا اسی طرح میں بھی ابا ہو اپنے باپ عبداللہ کے ساتھ تھا، تو ہم سفر کر رہے تھے، تو سفر کرتے ہوئے میں نے اپنے باپ کو دیکھا کان یصلی فیہا، کہ وہ جگہوں کو تلاش کر کر کے ان جگہوں پر نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، اے ابا جان، زمین تو ساری پاک ہے، تو آپ ان جگہوں کو تلاش کر کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے موسیٰ بن عقبہ، میں نے بھی سوال کیا تھا، اور یہ سوال کرنا بنتا ہے۔ جب میں نے سوال اپنے باپ عبداللہ سے کیا تو میرے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے میرے بیٹے، ہم یہاں پر اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، وَأَنَّهُ رَأَيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی تِلْكَ لَأَمْكَنَ يُصَلِّي، ہم تو اس لیے ان جگہوں پہ نماز پڑھتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے نماز پڑھی تھی، یعنی ہماری نماز پڑھنا اس سے کئی مسائل حل کر دیے۔ یعنی آج جو لوگ کہتے ہیں حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، حضرت عمر فاروق آپ کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے سالم نے یہ کہا کہ صرف یہ ہمارے باپ کا عقیدہ نہیں، ان جگہوں پہ نماز پڑھو جہاں پہ سرکار نے پڑھی۔ فرمایا حضرت عمر فاروق کے سارے خاندان کا عقیدہ ہے کہ جس جگہ سرکار نے نماز پڑھی، جس انداز میں پڑھی، اگر اس انداز میں نماز پڑھو گے، جس قدر سرکار کا تصور پکا ہوگا، جس قدر سرکار کی محبت دل میں جلوہ گر ہوگی، اس قدر میرا رب تمہاری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔
اطاعت تو یہ تھی کہ رب کا حکم مان کر، نبی کا حکم مان کر نماز پڑھی جائے، اگر اتباع یہ تھی کہ جس جگہ پہ سرکار نے پڑھی ہے اس جگہ پہ سرکار کی محبت میں نماز پڑھی جائے۔ صحابہ کرام نے تو ثابت کیا کہ نماز خالصتاً اللہ کی بندگی ہے، لیکن ہم تو اللہ کی بندگی بھی نبی پاک علیہ السلام کی جس طرح آپ نے کر کے دکھایا، تو ہم تو سمجھتے ہماری معراج تب ہوگی جیسے سرکار دو عالم نے کیا ہے۔ آگے ایک اور مقام، یہ مقام بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک امام مسلم نے ذکر فرمایا، اسی حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے ذکر فرمایا، اسی حدیث پاک کو امام نسائی نے ذکر فرمایا، اور اسی حدیث پاک کو امام بزار نے اپنی مسند کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں کہتا ہوں جتنے بھی دلائل آپ صحابہ کرام کے پڑھیں حضور کے شک کے، تو آپ بندے کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح انہوں نے حضور سے محبت کی، انہوں نے سرکار سے پیار کس طرح کیا۔ تو بالخصوص آج صرف میں نماز کے متعلق، حالانکہ نماز 700 مرتبہ سے زیادہ بار رب نے کہا کہ واقعی الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو یہی کافی تھا۔ پھر جگہوں کو تلاش کر کر کے نماز ادا کرنا، تو یہ صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی مقصد ہے رب کی بندگی کرنے کا، ہمیں کیا پتا کہ رب کہاں ہے، کیسے ہے، آپ نے کہا ہے تو ہم نے کہا ہے، جیسے آپ نے رب کی عبادت کی تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ ہم تو ایسے اس لیے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی محبت اس طرف لے کر آتی ہے، اگر ہم چلتے ہیں تو ہمیں آپ کی محبت میں چلنا پڑتا ہے۔ یہ رکوع، یہ سجود، یہ وادیوں کا سفر کرنا، اگر کوئی پوچھے کون سی چیز تمہیں لے کر آئی ہے ہمارے حبیب، ایک ہی چیز ہے جو ہمیں ٹھنڈا پانی پینے سے روکتی ہے، جو ہمیں کھانا کھانے سے روکتی ہے، جو ہمیں گناہ کرنے سے روکتی ہے، ایک ہی چیز ہے، اور یا رسول اللہ وہ آپ کی محبت ہے جو ہمارے دلوں میں جلوہ گر ہے۔ اب یہ حدیث سنیں اور آپ حیران ہوں گے۔ حضرت جبیر بن نفیر، اور یہ مسلم شریف کی سطح ہے، قال خرجت مع شرحبیل بن سمت، یہ صحابی رسول ہے، آپ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ الی قریۃ علی رأس 17 او 18، یعنی حضرت شرحبیل کے ساتھ میں سفر پر نکلا تو مجھے ساتھ لے لیا، آؤ فلاں بستی میں جانا ہے، تو وہ فرمانے لگے وہ بستی کتنی دور تھی، 17 او 18 میلا۔ آپ کو پتہ نا میل کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارے فروز والا پل سے لے کر پپلی والا پل تک یہ 1 میل ہے، اور کلومیٹر ہمارے پل سے لے کر چھچر والی کا جو پل ہے یہاں تک 1 کلومیٹر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہم نے کتنے میل سفر کیا؟ 17، ہم چل کر گئے 17 میل او 18، یا ہم نے 18 میل سفر کر کے گئے۔ تو جب ہم نے اتنا لمبا سفر کیا تو وہاں جا کر ہم نے کیا کیا کسی سے پیسے لینے گئے تھے، یا ہمارا گھر وہاں تھا، یا کوئی اپنا ذاتی معاملہ تھا؟ فرمانے لگے میں نے حضرت سمت کو دیکھا، فصلی رکعتین، آپ نے اس بستی میں پہنچ کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ تو بڑا عجیب منظر ہے کہ نماز ایک مثال کے طور پر مدینہ شریف کی حد وہاں سے جانا، پھر چاہیے تو یہ تھا کہ مکہ کی طرف سفر کیا جاتا یا بیت المقدس کی طرف سفر کیا جاتا،
یہاں مدینے کے حرم میں نماز پڑھی جاتی جہاں پہ لاکھوں نمازوں کا ثواب ہے. یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھی. حضور کا فرمان کہ کعبے میں نماز پڑھو، ایک نماز پڑھو گے تو 1,00,000 نماز کا اجر ملے گا. حضور نے فرمایا میرے مدینہ شریف میں نماز پڑھو، 50 نہیں، حضور نے فرمایا 2,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. یہ میرے پاس دلیل موجود ہے باقاعدہ. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ 50,000. اسی طرح بیت المقدس میں نماز پڑھو تو وہاں پر بھی اتنی نمازوں کا اجر ملے گا. تو یہ صحابی رسول ہو، انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یعنی اگر سفر کرنا ضروری ہے نماز کے لیے تو پھر کعبے جاؤ یا مدینے میں پڑھو یا بیت المقدس کی طرف جاؤ. صحابہ اکرام فرمانے لگے یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ہماری محبتوں کا محور، مرکز، منبع. تو جب میں نے 18 میل سفر کر کے 16 رکعتیں، بندے کی تو تھکاوٹ نہیں اترتی. میں نے جب نماز پڑھی فَقُلْتُ لَهُ، تو مجھے کہا گیا اے حضرت سی ہم کہاں سے چلے؟ نماز تو ہم وہاں بھی پڑھ سکتے تھے، آپ نے اس جگہ پر آ کر نماز کیوں پڑھی؟ مجھے اس پر دلیل پیش کرو. آپ فرمانے لگے صرف میں ہی نماز یہاں آ کر نہیں پڑھتا. فقال رأیت عمر صلی بالحلیفہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بھی ساتھ لیا تھا تو میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. تو جب ہم 18 میل سفر کر کے آئے تو انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی. میں نے بھی ان سے پوچھا اے عمر فاروق اتنا طویل سفر کر کے 2 رکعتیں یہاں پر پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آگے بول کر کہنے لگے اے حضرت سمت باسو، ہمارا عقیدہ صرف یہ ہے کہ شراب احمد عشق مصطفیٰ میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے، دل جان جگر دے کر ایک قطرہ مل جائے تو پھر بھی بڑی سستی ہے. میں 18 میل کا سفر ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اگر 1800 میل بھی ہوتا تو میں اس جگہ پر آ کر نماز پڑھتا. عمر فاروق فرمانے لگے میں نے پتہ کیوں نماز پڑھی ہے. فرمایا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَفْعَلُ، میں تو یہاں پر کھڑے ہو کر وہی کر رہا ہوں کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل. اگر کوئی تم سے صدیوں بعد پوچھے کہ مکہ کی طرف کیوں نہیں گئے، مدینے کے حرم میں نماز کیوں نہیں پڑھی، بیت المقدس کی طرف سفر کیوں نہیں کیا، میں اس جگہ پر نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے نبی پاک نے اس جگہ پر آ کر نماز پڑھی تھی. اگر نماز خالصتاً اللہ کی بندگی کا نام ہے، لیکن صحابہ اکرام سجدہ اس لیے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے یہاں سجدہ کیا تھا، رکوع قیام سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے یہاں پر قیام اور سجدہ کیا تھا. یعنی اپنی پوری زندگی صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کا تصور رکھ کے حضور علیہ السلام کی اتباع میں اپنے آپ کو گم کر کے ساری زندگی بسر کی. یہ کوئی ملنگ نہیں تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے پورا قرآن پڑھا جاتا تھا، اور یہ بڑے بڑے عظیم جن کی زبان پر فرشتے کلام کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے. آپ نے اپنے عقیدے سے ثابت کیا اے لوگو ہم ہر کام وہ کرتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا ہے. آگے ایک اور مقام حضرت ابو موسیٰ اشعری، ان کے بارے میں کون سا ایسا بندہ ہے جو نہیں جانتا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام جو خندق کی لڑائی ہوئی جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، یعنی مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی گئی. آپ قبیلہ اشر سے آپ بڑے زبردست جنگجو تھے، تو کافر بہت زیادہ تھے. آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کریں تو کوئی مائی کا لال ہمیں ہرا نہیں سکتا. انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ کعبے کے چاروں طرف یا رسول اللہ خندق کھود دی جائے.
یہ وہ ابو موسیٰ اشعری ہیں. تو نبی علیہ السلام نے آپ کی بات کو فوراً قبول کیا. تو خندق کھودی گئی, اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی. تو آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا, امام نسائی نے ذکر کیا, امام طیالسی نے اپنی مسند میں ذکر فرمایا. آپ کہتے ہیں کان بین مکہ والمدینہ وصلی العشاء رکعتین. فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچ کر جو حاجی حج کرنے کے لیے گئے ہیں انہیں یہ علم ہے کہ مکہ شریف اور مدینہ شریف کا سفر کتنے ہے. مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر دور ہے, تو درمیان میں کتنا کلومیٹر بن گیا؟ 250 کلومیٹر. فرمایا نہ مکہ میں نماز پڑھی نہ مدینہ میں پڑھی. آپ کا عجیب انداز ہے, آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ فرماتے ہیں کان بین مکہ والمدینہ فصلی رکعتین, کہ مکہ مدینہ کے درمیان پہنچ کر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. تو کون سا وقت تھا؟ فرمایا العشاء, عشاء کا وقت. ثم قام فصلی رکعتا اوتر بها, آپ نے جب 2 رکعتیں پڑھی تو تیسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. نماز بھی کون سی تھی؟ وتر کی نماز تھی. تو تیسری رکعت میں آپ نے کیا کیا؟ فقرأ فیہا بمئۃ آیۃ من النساء, آپ نے سورۃ النساء کی 100 آیات کی تلاوت فرمائی. 100 آیتیں سورۃ النساء کی پڑھی. رکعت کون سی ہے؟ وتر کی. اور کون سی رکعت؟ تیسری. آپ نے 100 رکعتیں 100 آیات کی تلاوت فرمائی. تو کون سے حصے کی تلاوت فرمائی؟ سورۃ النساء. تو قرآن کریم میں کتنی سورتیں ہیں؟ اب سب کتنی سورتیں؟ 114 سورتیں ہیں اور 514 رکوع ہیں. اس میں سے 30 پارے ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا, کہ جہاں سے قرآن ہو سکے اس کو پڑھو. یسر من القرآن, ہم نے تو قرآن کو مشکل کیا ہی نہیں. لیکن آپ نے سورۃ النساء کی ہی 100 آیات کیوں تلاوت کی؟ آگے یہی نہیں, آپ سے جب پوچھا گیا نا ہے ابو موسیٰ اشعری مدینے میں پہنچتے وہاں جا کر ادا کر لیتے, اگر مکہ میں جاتے تو وہاں ادا کر لیتے. آپ نے یہاں پر تیسری رکعت میں 100 آیات کی تلاوت کیوں کی ہے؟ آپ کا بھی عقیدہ کیا تھا؟ آپ فرمانے لگے ما علوت ان ادا قدمیہ. مسئلہ سمجھایا, تو نے تو صرف مجھ کو یہ دیکھا نا کہ میں وتر پڑھ رہا ہوں, اور تو نے یہ سنا کہ میں نے سورۃ النساء کی 100 آیات کی تلاوت کی, لیکن تجھے یہ نہیں پتا چلا کہ میں نے قدم کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یہ میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ تو نے یہ غور نہیں کیا کہ میں نے قدم 1 فٹ آگے یا پیچھے کیوں نہیں رکھے. فرمایا میں نے تو قدم ما علوت ان ادا قدمیہ حیث وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدمی ہے. فرمایا لوگوں کو یہ بھی بتانا کہ میں نے اپنے قدم اس جگہ پہ رکھے ہیں جس جگہ پہ سرکار نے قدم رکھے تھے. فرمایا صرف یہ نہ دیکھو کہ میں نے 100 آیات کی تلاوت کیوں کی, یہ تو تم نے پوچھا, اور میں نے وتر کی تیسری رکعت میں ہی 100 آیات کیوں پڑھی. فرمایا میرے قدموں کے بارے میں بھی پوچھو کہ میں نے اپنے قدم اس جگہ پہ رکھے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جس جگہ پہ قدم رکھے تھے. یعنی مسئلہ سمجھا دیا کہ میں نے اگر میرا قرآن کی تلاوت کرنا یہ تو بڑا اونچا عمل ہے نا. فرمایا میں نے تلاوت اپنی مرضی سے نہیں کی, تو میں نے تیسری رکعت میں 100 آیات نہیں پڑھی. فرمایا اگر تم یہ سمجھو کہ میں نے قدم اگر سرکار کے قدموں پہ رکھ رہا ہوں تو پھر یہ قرآن پڑھنا, رکعت کا رکوع سجود کرنا یہ سرکار کے عشق کی وجہ سے ہے. میں نے آگے بیان کر دیا. فرمایا تم نے یہ پوچھا کہ میں نے 100 آیات کی تلاوت کیوں کی. آپ فرمایا وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اس نماز میں وہی کچھ پڑھا
جو میں نے سرکار دو عالم کو پڑھتے دیکھا تھا یا پڑھتے سنا تھا، یہ ہے وہ صحابہ اکرام کا خلاف رسول کا مقام کہ نماز بھی کب پڑھتے ہیں اور نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے نماز نبی پاک علیہ السلام نے ادا فرمائی تھی۔ اب ایک اور اس پر دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر میں حضرت عثمان غنی یعنی اس میں سے آپ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا سن چکے، حضرت عمر فاروق کا سن چکے، حضرت مولا علی کا سن چکے، اب آؤ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ یعنی یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو سرکار دو عالم میں اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے، سرکار دو عالم جس مجلس میں بیٹھتے یہ جب سامنے ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر یہ صحابہ مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ جس وقت خدمت میں تھے حاضر ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت سرکار کی مجلس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کیسا منظر ہے، وہ کیسی کیفیت ہے، وہ کیسا دن، وہ کیسی جگہ، وہ کیسا مہار ہے کہ جس جگہ میں سب سے بڑے چاند بھی جلوہ گر ہیں اور چاند کے گرد سارے ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، شمع جلوہ افروزہ ہے اور سارے پروانے حضور کے اوپر اپنی جان کو قربان کر کر کے بتا رہے ہیں، اے لوگو سرکار دو عالم کی ہستی وہ ہستی ہے کہ لاکھ بار بھی جان چلی جائے تو پھر بھی سرکار کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج لوگ کہاں پہ پہنچ گئے، کہاں پہ خود کو لے گئے کہ سرکار کے خیال پر حکم لگا دیا کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آئے تو شرک ہوگا۔ تو میں کہتا ہوں صدیق اکبر کو سمجھ کیوں نہیں آئی، عمر فاروق کو پتا کیوں نہ چلا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کیوں نہ پتا چلا؟ اب آؤ حضرت عثمان غنی کا عقیدہ پڑھو گے سینہ روشن ہو جائے۔ اور یہ حدیث پاک امام بہقی نے سنن کبریٰ کے اندر ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک کو امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب الشفاء شریف کے اندر ذکر فرمایا۔ حدیث پاک کیا ہے؟ جب نبی پاک علیہ السلام کو کفار مکہ نے مکہ سے نکال دیا، آپ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ جب مدینہ میں آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا مکہ کی طرف۔ ارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان بن عفان الی قریش۔ حدیث کے لفظوں پہ غور کریں، حضور نے یہ نہیں کہا الی مکہ، لفظ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مکے جاؤ، حضور علیہ السلام نے ارسل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی قریش، قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ تو حضرت عثمان غنی جب جو معاملہ تھا وہ سارا جب معاملہ طے ہوا تو کفار قریش کہنے لگے اے عثمان غنی چلو سبب سے آئے ہو تو جاتے ہوئے کعبے کا طواف کر جاؤ۔ یعنی یہ معاہدہ تھا کہ مسلمان اس سال اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتے، یہ معاہدہ تھا۔ حضرت عثمان غنی کو علم تھا سارا، یہ مسلمانوں کے درمیان اور کافروں کے درمیان یہ معاہدہ ہے۔ تو کافروں نے آپ کو دعوت دی، ادعو عثمان لیطوف بالبیت، اے عثمان آئے ہوئے ہو کتنا سفر کر کے، وہاں پر گاڑی تو نہیں تھی نا کہ جو بڑی جلدی سے سفر ہو جاتا، پھر سفر کی مشقتیں تکالیف کو جھیلتے ہوئے آئے، اے عثمان جاتے ہوئے کعبے کا طواف کر جاؤ۔ یہ کافروں نے کہا، یہ کنہوں نے کہا؟ تو کس سے کہا؟ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کی تمنا یہ تھی، یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے کہا میں آپ کے دائیں جانب دفن ہونا چاہتا ہوں، عمر فاروق نے کہا بخاری شریف ہے یا رسول اللہ میں آپ کے بائیں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی باری آئی قربان جائیں میں یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہوں، نمبر لے گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا، تو سرکار کے قدم جنت البقیع کی طرف ہے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ جب کہا گیا طواف کر لو
آپ نے آگے جواب دیا، فرمانے لگے کیا تمہارے کہنے سے میں اس کا طواف کر لوں گا؟ تم نے ہمارے نبی علیہ السلام کا طواف تو روکا ہوا ہے کہ مسلمان اس کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا دلیل دی؟ ما کنت لأطوف بہ حتی یطوف بہ رسول اللہ، فرمایا جب تک میرے حبیب اس کعبے کا طواف نہیں کریں گے، فرمایا عثمان غنی اس وقت کعبے کا طواف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس سے بڑی عبادت کیا تھی، ہم اس عبادت کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ہم نے ہمارے نبی علیہ السلام کا رستہ روکا کہ آپ کعبے کا طواف نہیں کر سکتے۔ فرمایا ہمارا عقیدہ سنو کیا ہے، اگر ساری زندگی بھی سرکار اس کعبے کا طواف نہ کریں، عثمان غنی ساری زندگی کعبے کا طواف نہیں کر سکتا، چاہے وہ اکیلا اس کعبے میں تنہا ہو۔ فرمایا ہم تو ساری عبادت، ساری ریاضت، سب کچھ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے حبیب کو دیکھ دیکھ کر سرکار کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ تو کیا عقیدہ بنا؟ اللہ تعالیٰ نے مطلقاً حکم دیا کہ تم حج اور وللہ عمرہ اور حج، وللہ الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو۔ اس میں تو یہ تخصیص ہی نہیں تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کہنے لگے چاہے تم نے قید لگائی ہے یا نہیں لگائی، ہمارے نزدیک اب اس کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک عاشقوں کا کعبہ قبلہ، اس قبلے کا بھی جو قبلہ ہے اگر وہ نہ آ جائے تو ہم کعبے کا طواف نہیں کریں گے۔ یہ وہ اتباع تھی۔ اب سوائے اس کے اور کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ سارے لوگ حضور علیہ السلام کے عشق میں فنا تھے، یہ حضور کی محبت میں انہوں نے اپنے آپ کو ڈبویا ہوا تھا، جن کا ہر عمل صرف اس بنیاد پر تھا کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ایسے کیا ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو ایسی ہمت اور توفیق عطا کرے، ہمیں وہ جذبہ اور عقیدہ دے کہ سب سے پہلے ہم حضور علیہ السلام کی محبت کو آگے رکھ کر